دوستو، اپنا نسب اور اپنے بڑوں کے بارے میں جاننا کون پسند نہیں کرتا۔ انسان ہر زمانے میں اپنی شناخت اور پہچان کے حوالے سے معلومات کے لیے کوشاں اور بے چین رہتا ہے۔ قومیں اور قبیلے انسانی پہچان کی سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ہر قوم اور قبیلہ اپنی تاریخ اور روایات پر فخر کرتا ہے۔ میں ہوں رانا عابد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا راجپوت ہسٹری۔ دوستو، آج کا موضوع نارو راجپوت کی ہسٹری۔ قلعہ بجواڑا نارو راجپوتوں کا مشہور قلعہ تھا اور یہی ان کا دارالحکومت تھا۔ ان کی حکومت میں ہریانہ سمیت پنجاب کا مشرقی علاقہ آتا تھا، جہاں نارو راجپوتوں نے بہت سال حکومت کی، اور وہ حکومت محمود غزنوی کے ہندوستان پر اور قلعہ بجواڑا پر حملے کے وقت تک قائم رہی۔ نارو راجپوتوں کے سربراہ اور اس کے جد امجد کا نام بھی نارو ہی تھا، جو پنجاب چھوڑ کر ہندوستان کے مشرق میں چلا گیا تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق نیپال ریاست کی بنیاد بھی راجہ نارو نے ہی رکھی۔ جلندھر اور ہوشیارپور میں نارو راجپوتوں کی اکثریت تھی، جبکہ امرتسر اور گرداسپور میں بھی کہیں کہیں ان کا وجود نظر آتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد نارو راجپوتوں کی اکثریت فیصل آباد، گوجرانوالہ، ساہیوال، سیالکوٹ، میاں والی اور بکھر میں آباد ہے۔ حکومت پاکستان میں نہایت اہم عہدوں پر فائز ہیں نارو راجپوت، جہاں شجاعت اور بہادری میں اپنا مقام پیدا کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ نارو راجپوتوں کے بزرگ دین حضرت شیخ جیون، آپ 1694 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 1790 عیسوی میں نورپور تھل میں ہوئی اور وہاں آپ نے بہت ایک خوبصورت مسجد بھی بنائی ہے جو ابھی تک ہے۔ سمندری اور گوجرا کے قریب نارا ڈاڈا ہے، جو کرسچن مسیحی بھائیوں کے مشہور گاؤں خوش پور کے بالکل ساتھ۔ نارا ڈاڈا کی 90% جو آبادی ہے وہ نارو راجپوتوں کی ہے، جو رانا کہلواتے ہیں۔ نانک کوٹ کے گاؤں میں نارو راجپوتوں کا گاؤں ہے۔ میاں والی میں موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل اور شہباز خیل میں بھی نارو راجپوت تقریباً 100 سال سے آباد ہیں اور اپنے آپ کو ملک کہلواتے ہیں۔ اسی طرح بکھر میں کلور کوٹ کے گاؤں ناروالا میں بھی نارو اکثریت سے آباد ہیں اور یہ بھی اپنے آپ کو ملک کہلواتے ہیں۔ سیال کوٹ کی تحصیل پسرور میں آباد نارو قبیلہ کے لوگ اپنا تعلق راجستھان کے حکمران خاندان سے بیان کرتے ہیں۔ نارو راجپوت سندھ میں بھی کافی تعداد میں ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ میں ضروری اعلان: تاریخ میں ہمیشہ اختلاف پایا جاتا ہے اور مورخین نے ایک ہی قوم یا فرد کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے، جس میں مورخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں۔